اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129 ہے یہ، جس میں ابھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ کنٹینیوڈ ہے کہ اب وہ آگے یہ کہہ رہے رب بنا، او ہمارے رب، وابعث یعنی کہ اٹھا ہم میں سے، فیہم وابعث فیہم رسولن تو ان میں سے اٹھا ایک رسول، منہم یعنی ابھی وہ اپنے سب جیسے پروجینیز اور سب کے لیے جو دعا کر رہے تھے اس میں وہ یہ بول رہے ہیں کہ ان میں سے اٹھا ایک رسول، منہم جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک جو تلاوت کرے تیری آیات یعنی تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور وہ تیری ہی کتاب میں سے علم دے، یعنی کہ مطلب علم کا مطلب ہے جو انسٹرکٹ کرے، یعنی تو تیری کتاب، تو کتاب جو ہے وہ ہے قرآن، والحکمت تو حکمہ جو ہے وہ وزڈم ہے، تو کتاب میں سے بھی ہے حکمہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ ہے کہ ایک طرف کتاب اور ایک حکمہ یعنی اینڈ حکمہ، کتاب اینڈ حکمہ، تو کتاب ہے قرآن، حکمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرے، پیوریفائی کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یقیناً تو بہت ہی عزیز ہے، یعنی کہ مطلب مائٹی ہے تو، اور الحکیم بھی ہے تو، بہت وائز ہے تو، یعنی کہ عزیز جو آل مائٹی یعنی کہ مطلب جو چاہے وہ کرے، تیری کسی بھی چیز کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور الحکیم کہ بھئی تو وائز ہے، تیرے پاس وزڈم ہے، اس لیے تیرا بہت ہی تو آل مائٹی ہے، تیرے پاس مائٹ ہے، تو ایگزالٹڈ ان مائٹ بھی ہے، اس کے باوجود بھی تو اپنی حکمت کی وجہ سے بہت ہی صحیح چیز کرے گا۔ Our Lord send amongst them a messenger of their own who shall rehearse thy signs to them and instruct them in scripture and wisdom and purify them, for thou art the exalted in might, the wise. اس کی نوٹ ہے 129۔ How beautiful this prayer is، کتنی خوبصورت ہے یہ دعا، and how aptly it comes in here in the argument، اور ابھی یہاں پر یہی چیز آگے حجت میں بھی آئے گی۔ سچ پیگنزم اور سٹار ورشپ اور پلانٹ ورشپ، یعنی کہ ایک تو شرک، جہالت، اس کے بعد دیکھو تو ستارہ پرستی، پھر دیکھو تو پلانٹ کی ورشپ یعنی کہ جیسے کوئی بھی جو بھی پلانٹس ہیں ان کی بندگیاں کرنا، تو ایز دیر واز ان ابراہیم's ٹائم was first cleared out of مکہ by ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پر یہ ساری چیزیں تھی، لیکن کیا ابراہیم علیہ السلام ان چیزوں کے پرستش میں تھے؟ کوشچن مارک، نہیں، وہ نہیں تھے۔ جیسے لوگ یہ بولتے کہ انہوں نے بولا ارے سورج میرا رب ہے، نہیں یہ تو ڈھل گیا، یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟
چاند میرا رب ہے، نہیں تو ڈھل گیا، یہ میرا رب کیسے ہو سکتا؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے وہ کوئی پرستش نہیں کر رہے، تو سوچنا بھی نہیں چاہیے اس کے بارے میں کہ انہوں نے کبھی ان چیزوں کی پرستش بھی کی ہوگی. انہوں نے بلکہ یہ کہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ڈھل گیا. This is the chief meaning of sanctification or purification in سورہ بقرہ آیت نمبر 125. یعنی اپن نے جو 125 آیت پڑھ چکے ہیں جس کے اندر کہ سینکٹیفائی کرو، اس کو پاک کرو اور اس کو مطلب بالکل پیوریفائی کرو. Although of course physical cleanliness is in physical conditions a necessary element of purification in the higher sense. یعنی کہ جو ہماری جسمانی جو طہارت ہے اس کی آف کورس وہ بہت ضروری ہے، یعنی وہ ایک ضروری چیز ہے، کیونکہ اگر ہمارے دل، ہماری روح کی پاکیزگی ہم کو چاہیے کہ ہمارا دل، ہمارے دل کے اندر ہمارا دل ہی پاک ہو، اس میں کہیں کوئی گندگی، کوئی گندے خیالات یا کسی کے لیے کوئی برائی، ایول تھاٹس نہ ہو. تو تمہارا دل اور تمہاری روح کو اگر پاک رکھنا ہے وہ ہائر سینس میں، تو تم کو تمہارے جسم کو پاک نہیں رکھنا. ایسا تو نہیں چلے گا کہ تم گندے سندے گھوم رہے ہو اور سوچ رہے نہیں میرا دل اور میری روح تو بہت پاک ہے. تم کو اپنے جسم کی طہارت بھی ضروری ہے نا. Ibrahim alayhi salam and his elder son Ismail then built the Kaaba and established the rites and usages of the sacred city. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے، بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے دونوں نے مل کے کعبہ کی تعمیر کی، اس کے فاؤنڈیشنز پہ اس کو اٹھایا اور وہ سارے ارکان اور رائٹس جو ہے اور اس کو کیسے کیا کرنا ہے وہاں پر، اس بہت ہی محترم جو مطلب شہر ہے اس میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے وہ ساری چیزوں کو قائم کیا. He was thus the founder of the original Islam, which is as old as mankind in Arabia. یعنی کہ in Arabia نہیں، مطلب وہ parenthesis ہے کہ which is as old as mankind. تو ایکچولی یعنی جیسے کہ انسان جب سے آیا ہے، جیسے آدم علیہ السلام، تو اسلام بھی تبھی سے آیا ہے. تو اسلام کوئی ابھی نیا دین، نیا مذہب نہیں ہے. آدم علیہ السلام جو پہلے انسان دنیا میں آئے وہ تبھی ہی اسلام ہی تھا اور آج بھی وہ اسلام ہے. تو یہاں پہ ہی واز دا فاؤنڈر آف دا اوریجنل اسلام ان عربیہ. تو عرب کنٹری کے اندر جو اسلام آیا وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے تھرو. As becomes a devout man, he offers and dedicates the work to Allah in humble supplication, addressing him as the all-hearing and the all-knowing. اور وہ بہت ہی عبادت گزار اور بہت ہی اللہ کے مطلب بہت عبادت کرنے والے، اللہ کے بہت ہی مطلب بولتے ہیں نا جیسے پجاری، پرستار، وہ ایسے تھے جو اللہ کی بندگی کے اندر بہت تھے. تو وہ جب اپنا جو بھی مطلب وہ کام یا جو بھی چیز ہے جو اللہ کے لیے وہ کرتے تھے اور وہ کرتے تھے اور وہ اللہ کی طرف ہی اس کو رجوع کرتے تھے، لیکن بہت ہی ہمبل ہو کے اور بہت ہی جھک کر ان کی دعائیں ہوتی تھی ساتھ میں. اور اللہ کو یہ کہنا کہ اللہ تو سب کچھ سنتا ہے، تو سب کچھ جانتا ہے. یہ بول بول کے پھر تم دعا کرتے، تو یعنی تم اللہ کو بولتے کہ اللہ مجھے تجھے بولنے کی ضرورت تو نہیں، تو سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی تم جب کہہ رہے ہو اور پھر کہنے کے بعد یہ بھی کہہ رہے ہو، تو اللہ کو تم اس چیز کے لیے اپنا ریلیشن، اپنا تعلق بناتے ہو کہ یا اللہ دیکھ ہم تجھی سے مانگ رہے ہیں، تجھی سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ویسے لیکن تو سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. He then asked for a blessing on himself and his progeny generally. اس کے بعد وہ اپنے لیے بھی اللہ کی
مطلب برکات اور نعمتیں اللہ سے مانگتے، خود کے لیے بھی، اپنی نسل، اپنی اولادوں کے لیے بھی. Both the children of his eldest born Ismail and his younger son Ishaq. تو انہوں نے اپنے دونوں ہی مطلب بیٹے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام جو چھوٹے تھے، انہوں نے ان دونوں کے مطلب جو اولادیں ہیں ان کے لیے بھی مانگا. With prophetic vision, he foresees that there will be corruption and backsliding in both branches of his family. انہوں نے چونکہ وہ رسول تھے، نبی تھے، تو اللہ ان کو وہ ویژن دیتا ہے کہ ان کو جیسے اس چیز کا، جیسے وہ مطلب بولتے ہیں نا، جیسے ایک طرح کا اس کو خواب نہیں بولیں گے، لیکن ان کو وہ چیز نظر آ رہی تھی کہ ان کو دکھائی دے رہا تھا کہ مطلب میری ہی یہ فیملی یا میرے ہی یہ بیٹوں کی جو لائن چلے گی آگے، تو یہ بہت ہی بگڑ جائیں گے، خرابیاں پیدا ہوں گی ان میں، کرپشن، اور پھر یہ دین سے بہت ہٹ جائیں گے. اور یہ دونوں ہی لائن میں ہوگا، اسماعیل علیہ السلام کی لائن اور اسحاق علیہ السلام کی لائن، دونوں میں. جیسے مکہ جو ہے، مکہ ول ہاؤس 360 آئیڈلز، یعنی کہ مکہ کے اندر 360 بت ہوں گے، یعنی جو اللہ کا اتنا پاکیزہ گھر، اس کے اندر 360 بت اور ان کی نجاست. اینڈ جیروسلم ول بیکم اے ہارلٹ سٹی، جو کہ ان کی کتاب ایزیکیل اور 16 اس کا ورس نمبر 15 اس میں یہ دیا ہوا ہے. A city of abomination، گندگیوں کا شہر. ہارلٹ سٹی کا مطلب ہے وہاں جوا، شراب، پروسٹیٹیوشن، یہ سب ہوگا. But the light of Islam will shine، مگر اسلام جو ہے اس کا نور جو ہے وہ برابر چمکے گا. And reclaim the lost people in both branches and indeed in all the world. تو اسلام کی روشنی میں دونوں ہی گمشدہ لوگ، دونوں ہی جو برانچز ہیں دونوں بیٹوں کی، تو وہ پوری کی پوری وہ واپس ان کو لوٹا کے لایا جائے گا. بلکہ پوری جہان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ پورے جہان کے اندر مطلب سب کو لوٹا کے لایا جائے گا. سو ہی پریز فار Allah's mercy، تو اللہ سے وہ اللہ کا رحم مانگتے. ایڈریسنگ him as the oft relenting most merciful، تو جب اللہ سے تم رحم کی بھیک مانگتے ہو، دعا مانگتے ہو، تو اللہ کو اس وقت جب پکارتے ہو تو کہتے ہو یا غفور یا رحیم، اور غفور الرحیم اس طرح سے بولتے ہو. تو آفٹ ریلینٹنگ یعنی بار 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 معاف کرنے والا. موسٹ مرسیفل بار 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 رحم کرنے والا. ابھی بندے نے توبہ استغفار کی، ابھی پلٹ کے گناہ کر رہا ہے، ابھی توبہ کی، ابھی اللہ سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہے، ابھی پتہ چلا کچھ غلط کاموں میں لگا ہوا ہے. جب احساس ہوا پھر توبہ کی، تو اب وہ ہے نا اللہ تو بار بار معاف کر رہا ہے نا وہ بندہ جب جب توبہ کرے گا. And finally he foresees in Makkah a prophet teaching the people as one of their own and in their own beautiful Arabic language. اور انہوں نے اپنے اسی جو نبوت اور رسالت کا جو ان کو اللہ نے وہ دیا تھا فہم، اس میں ان کو جو نظر آ رہا تھا، جو وہ ویژن تھا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ مکہ شہر کے اندر ایک نبی رسول ہیں، لوگوں کو سکھا رہے ہیں، اور وہ لوگ جیسے وہ لوگ جو ہیں وہ انہی کے لوگ ہیں، انہی میں سے وہ بھی ہیں خود، اور وہ عربی زبان میں بہت خوبصورتی سے ان کو بتا رہے ہیں سب. He asked for a blessing on Muhammad's ministry, appealing to the power and wisdom of Allah. یعنی اللہ کا جو پاور ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے اللہ، تو وہ پاور کا واسطہ دیتے ہوئے
اور اللہ کی حکمت کہ اللہ تو بہت حکیم ہے، وہ چیز کا واسطہ دیتے ہوئے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب نبوت اور رسالت کا جو وقت ہے منسٹری ان کی، اس کے لیے انہوں نے بہت ہی اللہ سے دعائیں مانگی کہ ان کے لیے بلیسنگ، یعنی اللہ کی طرف سے ان کے لیے بلیسنگز آئے.